آج کے حکمرانوں نے پاکستان کو دیوالیہ کر دیا. معاشی لحاظ سے ملک کو کنگال کر دیا ہے. آج پاکستان میں پیسہ نہیں ہے. پارلیمنٹ کے اندر اس وقت جو قانون سازیاں ہو رہی ہیں پاکستان کو مالیاتی لحاظ سے عالمی قوتوں کا غلام بنایا جا رہا ہے. پاکستان کی پارلیمنٹ میں اگر قانون سازی ہوئی تو FATF کے ہدایات کے مطابق، اگر آج منی بجٹ پاس ہوا تو IMF کے دباؤ میں پاس ہوا. ہم نے اپنے ملک کے اسٹیٹ بینک کو خود مختاری کے نام پر اپنے ملک کے کنٹرول سے باہر کیا اور آج وہ براہ راست IMF کے کنٹرول میں ہوگا، جہاں پر آپ کا اپنا بینک بھی آپ کی مدد نہیں کرے گا. یہ غلطی خلافت عثمانیہ نے کی تھی جب اس نے اپنے مرکزی بینک کو عالمی مالیاتی اداروں سے وابستہ کیا، اور پھر جب عثمانی خلافت پر مشکلات آئیں تو اپنی ہی بینک نے ان کو قرضہ دینے سے انکار کر دیا تھا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کے حوالے سے قانون تو اب پاس ہوا، کس طرح پاس ہوا وہ بھی ہم جانتے ہیں، لیکن جولائی 1919 سے اسٹیٹ بینک نے پاکستان کی اسی حکومت کو 1 روپے کا قرضہ بھی نہیں دیا. پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر اس میں 100% ڈالر قرضے کے پڑے ہوئے ہیں. ہماری اپنی اقتصادی ترقی کا اور اپنی کمائی کا 1 پیسہ بھی ہمارے بینکوں میں موجود نہیں ہے. یہ کیا معیشت ہے؟ ملک اسی وقت تباہ ہو جاتا ہے. ملک کی معیشت اسی وقت گر جاتی ہے جب اس کی معیشت تباہ ہو. آج اگر ہم ان حکمرانوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں بخدا ہم پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. آج ہم کشمیر سے بسپا ہو گئے. ہم نے کشمیریوں کو ہندوستان کے ظلم کے حوالے کر دیا. اس لیے کہ ہمارے بس میں نہیں. عام آدمی تو عام آدمی تو کہتا ہے کہ میرے پاس بل ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں، میں بجلی کا بل نہیں ادا کر سکتا، میں گیس کا بل نہیں ادا کر سکتا، میں اسکول میں اپنے بچوں کی فیس نہیں ادا کر سکتا، میں بازار سے راشن نہیں خرید سکتا. ایک خبر آئی ہے کہ ہماری فوج نے بھی درخواست کر دی ہے کہ ہمارے بجلی کے بل کو بھی 50% ہمارے لیے معاف کر دیا جائے. اگر ہماری دفاع کا بھی یہ حال ہو جائے تو آپ بتائیں کہ کیا بنے گا اس میں؟ اور ان حالات میں بھی
پاکستان کا مذہبی طبقہ، پاکستان کے مدارس، پاکستان کے علماء جو اس ملک کے ساتھ وفادار، اس ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہاں ان کے محلات میں انہی علماء کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، آج ملک میں مہنگائی ہے، ملک کنگال ہے، اور اس حالت میں بھی اگر ہم افغانستان کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں یا افغانستان ہمارے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہے تو پھر ہم پاکستان کی سرحدات کو بند کریں، کاروباری طبقے کے کاروبار کو ختم کر دیتے ہیں، مزدوروں کی مزدوری ختم کر دیتے ہیں۔ انہوں نے نوجوانوں کو کہا کہ ہماری حکومت آئے گی تو 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، اور نوجوانوں نے بھی مان لیا کہ شاید حکومت آئے گی 1 کروڑ نوکریاں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے آج 74 سال پورے ہو رہے ہیں، ان 74 سالوں میں بڑے ملازم سے لے کر چھوٹے ملازم تک نوکریوں کی کل تعداد ابھی 1 کروڑ تک نہیں پہنچی۔ 74 سال میں ہماری نوکریوں کی تعداد 1 کروڑ تک نہیں پہنچی، اور یہ آ کر لوگوں سے کہتا ہے 1 سال میں 1 کروڑ نوکری دوں گا۔ مجھے اس دا پخپلہ باندې بے عقل دی کہ ملنا بے عقل جوڑائی۔ ہماری خارجہ پالیسی نہیں ہے، خارجہ پالیسی تب بنتی ہے جب آپ کی معیشت مضبوط ہو، لوگ آپ سے کاروبار کرنا چاہیں، دنیا کے مفادات آپ سے وابستہ ہوں۔ ایک کنگال ملک کے ساتھ کون بے وقوف ہوگا جو تجارت کرے گا، جو کاروبار کرے گا؟ کون بے وقوف ہوگا جو اس نالائق حکومت کی ناکام معاشی پالیسیوں کے ہوتے ہوئے وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرے گا؟ اور جب چین نے سرمایہ کاری کی تو ان حکمرانوں کو ملک حوالے کیا، دھاندلی کے ذریعے ملک حوالے کیا۔ یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں، یہ قوم کے نمائندے نہیں ہیں، اور اسی لیے دنیا ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی کہ وہ بھی ان کو پاکستانی عوام کا نمائندہ نہیں سمجھتے۔ چین نے یہاں پاکستان میں 70 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی، معاہدات ہوئے، عظیم الشان تجارت شاہراہ سی پیک کے نام سے اس کی تعمیر شروع ہوئی، بجلی کی پیداوار اس میں اضافہ ہوا، لیکن بجلی میں اضافے کے باوجود ابھی تک عوام کو بجلی مہیا نہیں کی جا سکتی۔ سی پیک کا منصوبہ روک دیا گیا۔ وہ چین جو پاکستان کا دوست تھا اور جس دوست کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ دوستی کو ہمالیہ سے بلند ہے، یہ دوستی بحر الکاہل سے گہری ہے، یہ دوستی شہد سے میٹھی ہے، یہ دوستی لوہے سے مضبوط ہے۔ آج ہم نے
جب دیکھا کہ وہ دوستی معاشی دوستی میں تبدیل ہو رہی ہے تو ہم نے 70 سالہ چین کی دوستی کو لات ماری اور ایک بااعتماد دوست کے اعتماد کو ختم کیا۔ اس طرح ملک نہیں چلا کرتا۔ ہندوستان آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں، میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور ایک طویل عرصے سے سیاست کی گلی کوچوں میں آوارہ گردی کر رہا ہوں، کافی تجربات سے گزرا ہوں۔ افغانستان میں اگر کوئی تنظیم پاکستان کا دوست ہے تو وہ امارت اسلامیہ کے افغان طالبان۔ امریکہ چاہے گا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات خراب ہوں۔ امریکہ، برطانیہ ہندوستان سے نکلا تو کشمیر کا جھگڑا چھوڑ کے گیا تاکہ لڑائیاں ہوتی ہیں۔ برطانیہ عرب دنیا سے نکلا، اسے تقسیم کیا، جاتے جاتے اس نے اسرائیل کا ناسور چھوڑا ہوا جسے دنیا عرب نے زخمی کیا اور دنیا عرب کے زخموں سے آج بھی پیپ رس رہا ہے۔ وہ ناسور آج جب امریکہ افغانستان سے نکلا تو افغانستان سے نکلنے کے بعد اس نے ڈیورنڈ لائن کا تنازع چھوڑا بھی، تاکہ کسی طریقے سے یہ دو دوست نہ رہ سکے۔ سرحدات پر ہر ملک کا اپنا موقف ہو سکتا ہے، لیکن سرحدات کے تنازعات پر جنگیں نہیں لڑی جاتی اور یہ دور جنگوں کا ہے بھی نہیں، اور اگر ہم یہ جنگ لڑیں گے تو پھر امریکہ کی سازش کامیاب ہوگی۔ ہمیں ہر قیمت پر اس صورتحال کی طرف جانے سے اپنے قدم روکنا چاہیے۔ میں اپنے ملک کو بھی یہ مشورہ دیتا ہوں، میں افغانستان کو بھی یہ مشورہ دیتا ہوں۔ آج اس وقت نیشنل سیکورٹی پالیسی بنائی جا رہی ہے، بڑے بڑے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں واقعی کوئی بڑا کام ہونے والا ہے۔ اگر آج قومی سلامتی پالیسی بنائی جا رہی ہے تو پہلے تو یہ بتایا جائے کہ 74 سال تک پاکستان کی کوئی سلامتی پالیسی تھی؟ اگر 70 سال اور 74 سال ہم نے اپنے ملک کی سلامتی پالیسی نہیں بنائی تو پھر یہ جواب دیا جائے کہ پاکستان کی پالیسی کیوں نہیں بنائی؟ اور آج جب تم نیشنل سیکورٹی پالیسی بناتے ہو، جب تک پاکستان کی معیشت تباہ ہے، معاشی بدحالی ہے، ملک معاشی لحاظ سے کمزور ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ ایک سلامتی پالیسی بنا سکیں۔ پہلے آپ اس کی ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط کرنا، اور ریڑھ کی ہڈی اس کی معیشت ہوا کرنا۔ اسلام ریاستی اور مملکتی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں دو باتوں کو ترجیح دیتا ہے۔ پہلی بات
کہ انسانی حقوق کا تحفظ، انسانی حقوق کا تحفظ ہے تو پھر وہ امن کی ضمانت ہے۔ انسان کی جان، انسان کا مال، انسان کی عزت و آبرو دنیا میں جہاں بھی قانون سازی ہوتی ہے انسان کے ان تین حقوق کے ارد گرد گھومتے رہتی ہے۔ امریکہ کہتا ہے کہ انسانی حقوق کے کوئی حدود نہیں، اور کہتا ہے کہ افغانستان میں ہماری شرط یہ ہے کہ اگر ہم افغانستان کی امارت کی حکومت کے ساتھ تعاون کریں گے تو پھر پہلے ضمانت دینی ہوگی کہ وہ انسانی حقوق کا تحفظ کرے۔ تو میں نے کہا کون سے انسانی حقوق؟ وہ انسانی حقوق جو لوگوں نے گوانٹانامو بے میں دیکھے، تم نے گوانٹانامو بے میں جو انسان کے ساتھ کیا اور یہ کہا کہ جنیوا انسانی حقوق کے قانون میں جو قیدی کے حقوق ہیں وہ قانون ان پر لاگو نہیں ہوگا۔ کون سے انسانی حقوق کی بات کرتے ہو؟ ان انسانی حقوق کی بات کرتے ہو جب 20 سال تم نے منی ایٹم بم افغانستان پر گرائے، وہ انسانی حقوق جو شبرخان جیل میں لوگوں نے دیکھے اور سہے اور برداشت کی، وہ انسانی حقوق جو بگرام جیل کی حکومت خانوں میں آپ نے انسانوں کے اوپر آزمائے، یہ حقوق امریکہ کس منہ سے انسانی حقوق کی بات کرتا ہے؟ اپنے دامن کو تو پہلے دیکھو۔ اپنے ہاتھوں سے انسانوں کا خون ٹپک رہا ہے اور پھر انسانی خون کی حفاظت کی بات بھی کرتے ہو۔ ہم تو مشورہ ہی دے سکتے ہیں کہ آپ افغانستان کی امارت اسلامیہ سے انسانی حقوق کے حوالے سے ضمانت مانگنے کا حق نہیں رکھتے، ہم آپ سے ضمانت مانگیں گے کہ امریکہ ہمیں اپنے انسانی حق کی ضمانت، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اسے مطالبہ کریں۔ اس کے بعد ہی دنیا کے ساتھ اس کی دوستی ہو سکتی ہے، ورنہ پھر یہ دوستی نہیں، یہ طاقت ہے۔ اور ہمارا اول دن سے یہ نعرہ ہے کہ ہم دوستی کی بات کرتے ہیں، تم طاقت استعمال کرو گے تو ہم طاقت کا انکار کرتے ہیں۔ طاقت کوئی دلیل نہیں، طاقت کی بھی کوئی اصول ہوتے ہیں، اس کی بھی کوئی ضابطے ہوتے ہیں۔ اگر تم انسانی حقوق کے لیے کہتے ہو کہ اس کے کوئی حدود نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا کے کسی ملک میں آپ کسی پر الزام لگا دیں کہ وہاں انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں تو وہاں پہنچ کر اس ملک میں اپنی فوجیں اتار دیں۔ تو پھر ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے، بحیثیت مسلمان کے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام کے کوئی جغرافیائی حدود نہیں، قرآن کا ہر مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ لیکن اگر ہم کسی ملک کے بارے میں بات کرتے ہیں کہتے تم تو کسی کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، تو انسانی حق یہ اسلامی تعلیمات کی بنیادی اساس ہے حکومت زندگی کے لیے، اور دوسری چیز ہے خوشحال معیشت، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب امامت عطا کی گئی، انی جاعلک للناس اماما،
اس کے بعد آپ کا لب و لہجہ تبدیل ہو گیا، ذمہ داریوں کی تبدیلی کے ساتھ آپ کی گفتگو میں بھی تبدیلی آ گئی۔ اب آپ اللہ سے کہتے ہیں رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر۔ آپ نے تو صرف مومن کے لیے امن مانگا اور خوشحال رزق مانگا، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، دنیا میں تو کافر